الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحنهم الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين اللهم إني أحبهما وأحبهما وأحب من يحبهما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين ريحاني من الدنيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل عزت کرام معزز مکرم سامعین اعزاء، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا محمود صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرمایا، ایسے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، جس محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا ہوا ایک ایک قدم محفوظ ہے اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ کر آج کا مسلمان اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون تھے، یہ سب کچھ احادیث مبارکہ میں محفوظ ہے اور آج ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے جو تاریخ میں اس دنیا میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربناک شہادت، دردناک شہادت کی داستان اسی ماہ مبارک میں رونما ہوئی اور اسی ماہ مبارک میں وقوع پذیر ہوئی اور اس داستان کو اسی ماہ مبارک میں لکھا گیا.